الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی مل کر پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. غزوہ احد کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش سعادت حاصل کر رہا ہوں. اسی میں آگے اس طریقے سے ہے جو اس کتاب میں لکھا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جانثاری. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو چاروں طرف سے کفار نے آپ پر تیر و تلوار کا وار شروع کر دیا اور کفار کا بے پناہ ہجوم آپ کے چار طرف سے حملہ کرنے لگا، جس سے آپ کفار کے نرغے میں محصور ہونے لگے. یہ منظر دیکھ کر جان نثار صحابہ رضی اللہ عنہم کا جوش جان نثاری سے خون کھولنے لگا اور وہ اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر آپ کو بچانے کے لیے اس جنگ کی آگ میں کود پڑے اور آپ کے گرد ایک حلقہ بنا لیا. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جھک کر آپ کے لیے ڈھال بن گئے اور چاروں طرف سے جو تلواریں برس رہی تھی ان کو وہ اپنی پشت پر لیتے رہے اور آپ تک کسی کی تلوار یا نیزے کی مار کو پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے. یہ پڑھنے میں 2 جملے ہیں، سننے میں 2 جملے ہیں. تصور کرنے کی بات ہے کہ بدن پر کوئی پتھر نہیں مارے جا رہے، کوئی لاٹھی لکڑی سے نہیں مارا جا رہا، لوہے سے نہیں مارا جا رہا. دیکھ رہے ہیں کہ تلواریں چل رہی ہیں. سرکار کے بدن پر ڈھال کی طرح حضور کو اپنے اندر چھپا لیا، جیسے گویا کہ ڈھال بن گئے سرکار کی پیٹھ پر. ساری تلواریں پیٹھ پر، اپنی پیٹھ پر، جو بھی وار آ رہا ہے اپنے اوپر لے رہے ہیں، حضور تک پہنچنے نہیں دے رہے. یعنی بالکل پتہ ہے کہ مرنا ہی ہے. ایک آدھ بار صحیح جگہ پر لگ گیا تو موت یقینی ہے، شہادت پکی ہے. اس کے باوجود قربان جائیے صحابہ کے جذبے پر، قربان جائیے صحابہ کی محبت پر. اور سنیے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی جانثاری کا یہ عالم تھا کہ وہ کفار کی تلواروں کے وار کو اپنے ہاتھ پر روکتے تھے، یہاں تک کہ ان کا ایک ہاتھ کٹ کر شل ہو گیا اور ان کے بدن پر 35 یا 39 زخم لگے. ہے کوئی مثال پیش کر سکتا ہے اس طریقے سے جانثاری کی؟ سارے عالم کی تاریخیں اٹھا کر دیکھ لیں، بہت ہوں گے چاہنے والے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے جیسے، سرکار کے دیوانوں جیسا کوئی ایک دیوانہ نہیں پیش کر سکتا. صحابہ جیسی جانثاری کسی ایک قوم میں نہیں مل سکتی. یہ میرا دعویٰ ہے. جنگ کے عالم میں اپنے ہاتھوں سے تلواروں کو روکنا یہ صرف دیوانگی، صرف عشق. اس کے بغیر یہ دماغ تو فوراً یہی کہے گا، دماغ تو یہی کہے گا کہ تلوار نہ چل رہی، کیا کر رہے، رک جا، اپنے اوپر لے رہے ہو، خود اپنی موت چلی جائے گی، اپنی موت ہو جائے گی، اپنی جان چلی جائے گی، مت کرو. پر عشق کیا کہتا ہے؟ جان جاتی ہے تو جائے. کس کے نام پر جا رہی ہے، کس کے لیے قربان ہو رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے حبیب کے لیے، اسلام کے لیے. ایسی جان جانے میں دونوں جہان کی عزتیں ہیں. زندگی بھر کی تمام اساس جو ہے وہ یہاں قربان ہونے میں. اس لیے وہ کتنا بڑا پرانا شعر ہے اور بڑا ہی بہت ہی پیارا ہے اور ایک دم دل کو چھونے والا ہے. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. عقل تو سوچتے رہے گی، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے،
اور عشق کے بغیر سوچے سمجھے جان تک قربان کرنے کو تیار ہے۔ وہ عشق ہی تو تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بے خوف و خطر ایسی دہکتی ہوئی آگ میں اپنے آپ کو جھونکنے کو تیار ہو گئے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل تو وہاں سوچ ہی رہی ہے کہ یار آگ اتنی خطرناک ہے، وہاں بچنا ہی مشکل ہے، اور عشق وہ تو کود کے پہنچ بھی گئے آگ میں۔ عشق بہت بڑی چیز ہے، اور صحابہ کے پاس وہی تھا، عشق رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غرض جان نثار صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اور ایسی بہادری اور جاں بازی سے جنگ کرتے رہے کہ تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نشانے بازی میں مشہور تھے۔ انہوں نے اس موقع پر اس قدر تیر برسائے کہ کئی کمانیں ٹوٹ گئیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بٹھا لیا تھا تاکہ دشمنوں کے تیر یا تلوار کا کوئی وار آپ پر نہ آ سکے۔ یہ تصور کیجئے گا کہ سرکار کو پیچھے بٹھا لیا، خود آگے ہیں اور تیر چلائے جا رہے ہیں، کمانیں ٹوٹ رہی، دوسری کمان اٹھا کے پھر شروع، وہاں سے بھی تلواریں آ رہی ہیں، تیریں آ رہی ہیں، اور سرکار پیچھے سے کبھی سے حضرت ابو طلحہ کی پیٹھ کے پیچھے سے سرکار سر نکال کر دیکھتے کہ کیا حال ہے جنگ کا۔ کتنا پیارا، دیکھیں کبھی کبھی آپ دشمنوں کی فوج کو دیکھنے کے لیے گردن اٹھاتے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ گردن نہ اٹھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے۔ یا رسول اللہ، آپ میری پیٹھ کے پیچھے ہی رہیں، میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے۔ یہ تھی جان نثاری۔ سرکار ایک مرتبہ دیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے آقا، آپ باہر نہ نکالیں سرکار، کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، میں کھڑا ہوں میرے آقا آپ کے لیے، میں قربان ہونے کو تیار ہوں، میرے سرکار آپ پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تصور کرنے کی بات ہے، صرف پڑھ کر اور سن کر نکلنے کی، بس سوچنے کی کہ جنگ کے میدان میں اس طریقے سے جان نثاری کرنا، سرکار کے نام پر سرکار کے لیے کھڑے ہو کر باقاعدہ، انہیں پتہ ہی ہے کہ ایک آدھ تیر صحیح جگہ پر لگ گئی، اگر مجھے لگ گئی تو میں تو جان تو جانی ہے، پھر بھی بالکل بے خوف و خطر کھڑے سرکار کے لیے قربان ہونے کو ہمیشہ تیار ہیں۔ یہ ہے ہمارے صحابہ، اور ان صحابہ کے بارے میں آج گستاخیاں کی جا رہی ہیں، صحابہ کے بارے میں بےہودہ بکواسیں کی جا رہی ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ آج کوئی ہمارے ماں باپ کو برا بولے تو ہم اس سے بات چیت بند، کھانا پانی بند، گھر میں گھسنا نہیں، ہم اس کے گھر میں نہیں جائیں گے۔ اور یہ صحابہ رضی اللہ عنہم، ان کا مقام اتنا بڑا، ان صحابہ کے بارے میں
آج لوگ ہذیان بک رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، لعنتیں کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ہماری دوستی ہے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں. شرم آنی چاہیے ایسے مسلمانوں کو. صاف لفظوں میں کہوں، جو اہل تشیع کے ساتھ ہیں، شیعوں کے ساتھ ہیں، ان سے ملتے جلتے ہیں، بلکہ دوستی اچھی خاصی گہری ہے. ایسے لوگوں سے دور رہیے. اللہ ہر بد عقیدے سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں سے، صحابہ کی گستاخی کرنے والوں سے، اولیاء کی گستاخی کرنے والوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بکواس کرنے والوں سے، ہر طرح کے لوگ آج موجود ہیں. ان سب سے اللہ ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل سنت و جماعت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. رضی اللہ تعالی عنہم. یہاں تک کہ ایک بہت ہی بڑا آج کا سمجھ لیجیے تبلیغی جماعت کا ہیڈ بنا ہوا ہے طارق جمیل. طارق جمیل جو آج امیر جماعت ہے پاکستان کا، اس کا صاف صاف بیان ہے کہ صحابہ کو کافر کہنے والا بھی کافر نہیں ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. باقاعدہ آڈیو بیان موجود ہے. کہتا میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صحابہ کو کافر کہنے والا بھی کافر نہیں. ارے جب صحابہ کو کافر کہنے والا کافر نہیں تو پھر کافر کہیں گے کس کو؟ وہ صحابہ جنہوں نے جان دے کر اسلام کو سینچا، ان صحابہ کو کافر کہا جا رہا ہے اور تم کہتے ہو اس پر کوئی حکم نہیں. اللہ. یہ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے. بیانات سن کر بہکنے سے اچھا ہے کہ اپنے دین پر قائم رہیے. بڑے اچھے بیان کرتے ہیں یہ لوگ، بڑے رو رو کر بیان کرتے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ ان سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا بیان میں، پر حقیقت جب سامنے آتی ہے تو اللہ. اس لیے بارہا کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہیے، اہل سنت کے ساتھ رہیے. بد عقیدے چاہے کوئی بھی ہو، ہر بد عقیدے سے دور رہنا ہے. حضرت عمر نے فرمایا تھا، ان کے سامنے ایک بد عقیدہ نے کہا کہ حضور میری ایک بات سن لیجیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد میں سب سے بڑا مرتبہ آپ کا ہے. وہ حضرت عمر ایک بد مذہب نے کہا کہ میری ایک بات سن لیجیے، تو کہتے ایک بات تو بہت دور کی بات ہے، میں تیری آدھی بات بھی نہیں سننا چاہتا، آدھی بھی نہیں. وہ تو وہاں سے ہٹ گئے. بد مذہب کی بات، اس سے بات کرنا صحابی رسول کو گوارا نہیں. آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اچھی بات لیتے ہیں، بری باتیں چھوڑ دیتے ہیں. ارے کیا پتا وہ اچھی باتوں کے بیچ میں سے کون سی بری بات ہمارے دل پر اثر کر جائے. تو اللہ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت قتادہ بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو بچانے کے لیے اپنا چہرہ دشمنوں کے سامنے کیے ہوئے تھے. ناگہاں کافروں کا ایک تیر ان کی آنکھ میں لگا اور آنکھ بہہ کر ان کے رخسار پر آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھ کو اٹھا کر آنکھ کے حلقے میں رکھ دیا اور دعا فرمائی کہ یا اللہ قتادہ کی آنکھ بچا لے جس نے تیرے رسول کے چہرے کو بچایا ہے. آپ کی آنکھ صحیح ہو گئی. یہ حضور کا معجزہ ہے. آنکھ نکل کر باہر آ گئی. کوئی دوائی نہیں، کچھ نہیں، صرف سرکار ایک حدیث میں کہ لعاب دہن لگا کر سرکار نے آنکھ کو اندر رکھا. ایک روایت میں یہ بھی ہے، یعنی جہاں پر آنکھ رہتی ہے وہاں سے نکل کر باہر آ گئی، یا اٹھا کر آپ نے آنکھ لگا دی اپنے لعاب دہن کے ساتھ، دعا فرمائی، آنکھ روشن ہو گئی. اور صرف روشن نہیں ہوئی، حال یہ تھا کہ جو آنکھ جس پر تیر نہیں لگا تھا، آپ کے
بڑھاپے کے عالم میں جب آپ کی عمر ہوئی تو جس پر تیر نہیں لگا تھا اس آنکھ سے آپ کو کم دکھائی دینے لگا تھا، لیکن جو آنکھ سرکار نے لگا دی تھی اس آنکھ کی روشنی اس سے بھی زیادہ تھی۔ حضور کے دست مبارک کا یہ کرم تھا، دست مبارک کا یہ فیض تھا، سرکار کی دعاؤں کا یہ اثر تھا کہ جو آنکھ پھوٹ چکی ہے، جو آنکھ نکل چکی تھی، وہ آنکھ اصلی جو سلامت آنکھ تھی اس سے زیادہ دیکھنے لگی تھی، اس سے زیادہ روشن تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیر اندازی میں انتہائی باکمال تھے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں جلدی جلدی تیر چلا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے تیر اٹھا اٹھا کر ان کو دیتے تھے اور فرماتے تھے، اے سعد تیر برساتے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ ظالم کفار انتہائی بے دردی کے ساتھ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسا رہے تھے، مگر اس وقت بھی زبان مبارک پر یہی دعا تھی، رب اغفر قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ مجھے جانتے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیر برس رہے ہیں، تلواریں چل رہی، سرکار ان کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں کہ اب ان کو پتہ نہیں ہے۔ یہی مقصد تھا کہ یہ بچ جائیں، زندہ رہیں، اللہ معاف فرمائے، اور یہی جو آج مجھ پر تیر برسا رہے ہیں یہ دامن اسلام میں آ جائیں، مسلمان ہو جائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ سرکار کے جو دندان مبارک شہید ہوئے ہیں اس کا بڑا پیارا واقعہ آئے گا، وہ انشاءاللہ کل پر رکھتے ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں بولتا رہوں، لیکن بولتے رہنے سے شیطان کو وار کرنے کا موقع مل جائے گا، تو وہ نہیں کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا روزانہ انشاءاللہ سنتے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرمائے، ہمیں بھی اسلام اور پانی اسلام کے نام پر قربانیں ہونے کی، ان کے لیے قربانیاں پیش کرنے کی، دین کی یہ قربانیاں پیش کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آج ہم سے جان کوئی نہیں مانگ رہے، یقین مانیے، آج ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں یہ موقع نہیں ہے کہ اسلام کے لیے جان دینی ہے۔ آج صرف وہ کام کرنے ہیں جو فرض ہے، نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی، حج و زکوٰۃ جو چرا کر نئے نئے بہانے بنا کر زکوٰۃ مار لیتے ہیں، کیا کیا۔ آج کم سے کم ان فرائض کو صحیح معنوں میں ادا کرنا ہے، اس کے بعد بہت دور ہے وہ جذبہ اللہ خود ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ سرکار کی سنتوں سے محبت جب آ جائے گی تو آگے بھی محبت بڑھتی رہے گی، اور ایسی چیزیں، ایسے بیانات جہاں جہاں ملے اہل سنت سے سنتے رہیے۔ نعت شریف سنیے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نعت سننے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بڑھتی ہے۔ نعت پاک بھی سنا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔